السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالب والجافی رواہ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اس میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی بتانے کے لیے علماء کرام کا انتخاب کیا۔ علماء کرام یہ کام کریں گے، ان کے ذمہ یہ کام سپرد کیا گیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر کرنا ہم پر ضروری ہے، بلکہ ان کی تعظیم و توقیر نہ کی جائے تو یہ ایمان کے منافی ہے اور ان کی توہین کرنے والا، نبی کی تذلیل کرنے والا دار اسلام نکل جاتا ہے۔ علماء کرام بھی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی صحیح تفسیر اور تحقیق پیش کی ہے، جو پوری قوم کے لیے باعث فخر و سعادت کی بات ہے۔ یہ وجہ ضروری ہے کہ علماء کرام کی تعظیم کی جائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سنو، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی تعظیم یہ ہے کہ ہر بوڑھے آدمی جو مسلمان ہو ان کی عزت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ وحامل قرآن، اور جو قرآن کا حامل ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، جو قرآن کی ہدایتوں کو لوگوں بتانے والا ہے، یعنی علماء کرام، ان کی تعظیم کی جائے۔ ایک بات اور یہاں کہی گئی، غیر الغالی فی الجافی، لیکن عالم وہ ہو جو غلو کرنے والا نہ ہو، دین میں کچھ کمی کرنے والا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو ہو بہو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ایسے لوگوں کی تعظیم کیا جائے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم سے حکم ہے، اللہ کا یہ نبی کا ارشاد ہے۔ اسی طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا درجات، کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مقام مرتبے کو بڑھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، قرآن کا حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، لوگوں میں جو کمی ہے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کہا ان لوگوں کو بھی اللہ ان کے بھی درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے بھی درجات کو، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے۔ جب اللہ اعلان کر رہا ہے، ضروری ہے کہ علماء کرام کی تعظیم کی جائے، لیکن آج ہمارے یہاں علماء کرام کی تعظیم نہیں ہوتی ان کو، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ علماء کرام کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ ان کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کو لوگ اپنا غلام سمجھتے ہیں، انہیں زر خرید غلام سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ علماء کرام ان کے مطابق کام کریں، ان کے حکم اور آدیش کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیا کریں، اس کے وہ دیوان کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت میں بتایا، اور طاؤس بن کیسان فرماتے ہیں کہ من السنتی ان یعکروا اربعۃ، کہا العالم من الشیبۃ والسلطان والوالد۔ شرح السنہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ قول موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ 4 لوگوں کی تعظیم کی جائے۔ اس میں پہلا کہا عالم کی، وہ عالم جو قرآن کی اور حدیث کی توضیح کرتا ہے، لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کے مسائل کو کھول کے بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، ہمارا شب و روز کیسے ہونا چاہیے،
جو ہمارے بچوں کی تربیت کرتا ہے علماء کرام ان کی تعظیم کی جائے۔ پھر کہا جو بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی جس کے بال پک گئے ہوں ان کی تعظیم کی جائے۔ پھر فرمایا گیا وہ سلطان اور بادشاہ کی تعظیم کی جائے۔ بادشاہ جو ایک بہت بڑا یہ پد ہوا کرتا ہے، جو دیش کو چلاتا ہے، اس کی بھی جو ہے تعظیم کی جائے۔ اور ساتھ میں کہا گیا والوالد، والد کی تعظیم کی جائے۔ والد جو ہمارے دنیا میں آنے کا وجہ بنتے ہیں، جو ہمارے لیے بڑی کوشش کرتے ہوئے محنت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں نبی کے ایک اور حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نائب ہیں۔ انبیاء کوئی دینار نہیں چھوڑتے، درہم نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں۔ تو علماء کرام بھی جو ہے آپ کو علم کی روشنی سے آپ کے قلوب کو منور کرتے ہیں، آپ کے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر علم کی روشنی کو عام کرتے ہیں۔ جو علماء کرام کی بھی جو ہے، علماء کرام بھی یا نبی کے وارث ان کی عزت تعظیم کرنی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، حدیث پڑھتے ہی معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور بڑے اونچے مرتبے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ وہ ایک مرتبہ زید بن ثابت کو جو ہے کسی جگہ بھیجتے ہیں، کسی جنگ میں بھیجتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ زید بن ثابت کی سواری کا رکاب ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور صاحب چل رہے ہیں۔ زید بن ثابت سواری پر سوار ہیں اور یہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کہا زید بن ثابت نے کہا آپ بھی سوار ہو جائیے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ نبی کے چچیرے بھائی، آپ پہ مفسر قرآن، آپ پیدل چلے اور ہم جو ہے گھوڑے پر سوار ہوں، سواری پر سوار ہوں، اچھا لگتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے جو جملہ کہا تھا، یہ جملہ اس قابل ہے کہ اس کو آبیہ سے لکھا جائے۔ انہوں نے کہا تھا ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء، کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علماء کے ساتھ ایسے برتاؤ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جنگ پر بھیجا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس طرح گئے تھے کہ وہ اسامہ جو ہے گھوڑے پر سوار تھے، اب پاپا چل رہے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے، میں کیسے اس سے جو ہے بچوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام جن کی بڑی قربانیاں ہیں، جن کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تو اسلام پہنچا ہے، ہم جو آج مسلمان ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ علماء کرام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک قرآن و حدیث اپنے حال میں محفوظ ہے، اور ہم جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے رشتہ کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اس جوڑنے میں بھی علماء کرام کی بڑی کوشش ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام کی تعظیم کی جائے، علماء کے سامنے جو ہے بیٹھا جائے، ادب سے بیٹھا جائے۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہے، اونچے پائے کے جو ہے اونچے پائے کے محدث ہیں۔ وہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے کہتے ہیں کہ خلف رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی حالانکہ یہ احمد بن حنبل جو ہے ان سے زیادہ بڑے، ان سے زیادہ اونچے مرتبے کے یہ محدث ہیں، تو ان کے پاس جو ہے حضرت احمد بن حنبل ان کے پاس حدیث سننے جاتے ہیں، حدیث پڑھنے جاتے ہیں، تو حضرت خلف چاہتے ہیں کہ یہ اونچی جگہ پہ بیٹھیں، برابر بیٹھیں، لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے نیچے ہی بیٹھوں گا۔ وہ برابر بھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ یہ تھی ان کی عاجزی، انکساری۔ یہ سب ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم چاہیے کہ علماء کرام کے ساتھ جو ہے تعظیم کریں۔ اسی طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہے، جن کی کتاب صحیح مسلم ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے استاد امام بخاری کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعنی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو کہ میں جو ہے اپنے استاد کا پاؤں کو چوموں۔ حالانکہ امام مسلم کا بہت اونچا مرتبہ ہے، یہ کہتے ہیں مجھے چھوڑو کہ میں جو ہے چاہتا ہوں کہ اپنے استاد کا پاؤں چوموں، چونکہ یہ میرے استاد ہیں، ان کی عزت کرنا فرض ہے۔ کہنے مطلب یہ کہ ہمارے اسلاف نے اپنے علماء کی، اپنے استاد
استادوں کی تعظیم کی ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے استاد کی تعظیم کریں۔ ایسا کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ علماء کرام کو کام کرنے میں مزہ آئے گا، اور ساتھ ساتھ جب ان کی عزت کریں گے تو ان کی بات بھی ہم سنیں گے، اور اس سے ہمیں دنیا کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہنے سے توفیق دے۔